حي على الفلاح. بڑی بدنصیبی کی وجہ سے کہنا پڑتا ہے، اور بدنصیبی ہے ان لوگوں کی. اللہ سے دعا ہے کہ آج عام یہ گناہ ہو گیا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے لوگ برائیوں میں پھنستے جاتے ہیں. اور کتنا بڑا گناہ. شعبان کی 15ویں رات میں سرکار کی حدیث کے مطابق سب کی بخشش ہوتی ہے 5 کے سوا. اس میں ایک نام آتا ہے شرابی کا. سارے کے سارے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اس رات میں، مگر 5 میں سے نام آتا ہے ایک کا، وہ ہے شرابی. اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے. اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر اور آگے روایت ہے، وہ یہ ہے کہ خطا ہو گئی. اس کے بعد میں جبریل امین آئے، اور جبریل امین نے آ کر ان کو دیکھا، رونا دھونا، عزیزی، تڑپنا پھڑکنا. تو حضرت جبریل امین بھی رونے لگے اور کہنے لگے تم نے یہ کیا کر دیا؟ وہ کہنے لگے ہمیں ہوش نہیں رہا، ہم کیا کریں؟ بولے اللہ تم سے ناراض ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب جو ہے اللہ کے حکم کے انتظار میں رہو. کیا حکم الہی آتا ہے؟ پھر جبریل امین آسمان چڑھنے لگے، تو یہ دونوں فرشتے بھی آسمان چڑھنے لگے، تو اسے آسمان چڑھا نہ گیا، نیچے گر گئے. پھر حکم الہی ہوا کہ جبرائیل سے کہو وہ دنیا کی سزا منظور کرتے ہیں یا آخرت کی سزا منظور کرتے ہیں. تو وہ لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم آخرت کی نہیں بلکہ دنیا کی سزا منظور کرتے ہیں. پھر اسے دنیا کی سزا دی گئی. اور فرانس شہر میں ایک بابل شہر فرانس شہر میں، پھر ایک چھوٹا سا شہر بابل میں، پہاڑیوں کے بیچ، 2 پہاڑیوں کے بیچ زمین کے نیچے اس کو الٹا لٹکا دیا گیا. اور یہ بات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بات کتاب التوابین میں ہے، سیلاب مغفرت کتاب کے اندر بھی ہے، سیلاب مغفرت کتاب کے اندر بھی ہے، کتاب التوابین میں بھی ہے. کئی وقت سے یہ بابل میں، فرانس شہر بابل میں 2 پہاڑیوں کے نیچے، زمین پر نیچے دونوں الٹے لٹکے ہوئے ہیں. جب یہ حال دیکھا نا فرشتوں کا، تو سارے فرشتے تھر تھرانے لگے، اور سارے فرشتوں نے اللہ کے سامنے دعا مانگی اور کہا اللہ، یہ دعا بھی دیکھو کیسی ہے، یہ بھی مدینے والے آقا کا صدقہ ہے. کیا دعا مانگی؟ اللہ آدم کی اولاد پر رحم فرما اور اس کے گناہوں کو معاف فرما. یہ فرشتوں کا استغفار ہے. المختصر قصہ پھر یوں ہوا کہ ہاروت اور ماروت کی توبہ اس طرح سے قبول ہوئی. اور ادریس علیہ السلام کے زمانے میں، جب ادریس علیہ السلام نازل ہوئے، آپ کا زمانہ آیا، پھر آپ کو معلوم ہوا، تو آپ پہاڑی کی طرف گئے، دونوں فرشتوں کو الٹا لٹکا ہوا دیکھا. تو فرشتوں نے پھر عاجزی کی اور دعا مانگی اور کہا کہ اے ادریس علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے لیے دعا کریں. آپ کا چرچہ ہم نے آسمانوں میں سنا ہے، آپ بڑے اللہ کے محبوب نبی ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام نے اس وقت دعا کی، تو اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو رد نہیں کیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کے عذاب میں تھوڑی کمی کی جائے گی، مگر عذاب تو رہے گا قیامت تک. تو توبہ قبول ہوئی، تھوڑی سی عذاب میں کمی کی گئی.
صرف اللہ کے حکم کے اندر دخل اندازی کرنے کا یہ حال ہوا. اور دخل اندازی کرنے کا شیطان کا بھی کیا حال ہوا آپ جانتے ہیں. شیطان لین ہو گیا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے, درود و سلام کی توفیق عطا فرمائے. ایسے فرشتوں کی, صحاباؤں کی, اللہ والوں کی توبہ ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہماری بھی توبہ قبول ہو جائے. آپ سے بھی کہوں گا, میں اپنے آپ کو بھی کہوں گا کہ ہر انسان خطا کار ہے, کیونکہ فرشتوں کو بھی دیکھا وہ بھی خطا کر گئے. ایک پاک تو وہی ہے جو نبی ہے, جو نبی ہے وہ پاک ہے, وہ معصوم ہے. کئی اللہ کے ایسے ولی بھی ہوئے ہیں, وہ بھی پاک ہوئے, وہ بھی پاک ہوئے. وہاں اس طرف نہیں جانا اور نہ سمجھانا ہے. مجھے جو کہنا ہے, جو ہمارا چل رہا ہے, اس کی طرف پھر چلتے ہوئے ایک صحابہ کرام کی بات کریں. ہم تو کیسے کیسے گناہ کر لیتے ہیں, پھر بھی جیسے جسم پہ مکھی اڑ گئی, ہمیں ہوش و حواس نہیں ہے کہ ہم سے کیا گناہ ہو گیا. مگر اللہ کی قسم ہمارے گناہوں پر اللہ ہمارے پر رحم فرمائے, کرم فرمائے. مدینے والے کا صدقہ, پنجتن کا, شہدائے کربلا, شہدائے اسلام کا صدقہ عطا فرمائے, ورنہ ہمارا حال بہت برا ہے, بہت برا ہے. اتنی عبادت کرتے ہوئے بھی لعنت کا توپ پہنا دیا گیا صرف دخل اندازی کی, تو ہم تو اس کا حکم نہیں مانتے. ذرا غور کرنا اس میری بات پہ. دخل اندازی کی کہ اللہ تو یہ کیا کر رہا ہے, میں فرشتہ کا سردار, میں آگ سے بنا ہوا, یہ مٹی کا بنا ہوا. دخل اندازی کی, نہ حکم مانا, تو یہ حال ہو گیا. ایک حکم نہ مانا تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے گا اور کہیے گا ہم کتنے نافرمان ہیں. ہم روزی تو کھاتے ہیں اس کی اور کہنا اس کا نہیں مانتے ہیں. ہم دین کو اپنی حق حلال کی روزی کے ساتھ, اپنی تندرستی کے ساتھ گھومتے پھرتے تو ہیں, کچھ درہم, کچھ روپیوں کے خاطر, مگر اس کا کہنا نہیں مانتے. وہ دن میں 5 بار بلاتا ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آجا میری طرف, آجا فلاح کی طرف, آجا فلاح کی طرف, آجا میری طرف. مگر ہم نہیں سنتے ہیں. دن میں 1 کہنا نہیں, 5 کہنا نہیں مانتے. پھر ہمارا حال, ہمارا حلیہ کیا, داڑھی بھی نہیں, امامہ بھی نہیں, جیتے ہیں جیسا, بھاگتے ہیں جیسے دنیا کے جنگلوں میں درندوں کی طرح. کوئی ہوش نہیں, بس بھاگے جا رہا ہے آدمی, بھاگے جا رہا ہے. ہم شریعت کے پابند بھی نہیں. ہاں, جس کے سر پر ٹوپی ہے, امامہ ہے, چہرے پہ داڑھی, سنت ہے, سبحان اللہ, یہ حضور کی ادائیں. اللہ نے کہا میرے محبوب کی اداؤں میں آؤ, میرے محبوب کی اداؤں میں رہو, تمہارے لیے کرم ہی کرم ہے. اب دیکھو, ایک آدمی بندہ پانی پیتا ہے, اوپر سے کٹ کٹ کر پی جاتا ہے, کوئی کام نہیں, اپنی خواہش پوری کی. مگر وہی بندہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اگر وہ پانی پیتا ہے, بیٹھ کے پیتا ہے, 3 گھوٹ سے پیتا ہے, 3 سانس سے پیتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے, تو سبحان اللہ. کھانا آدمی کھاتا ہے, بسم اللہ کہتا ہے, اچھی سی اپنی پسندیدہ ڈش کھاتا ہے, اور پھر کہتا ہے الحمدللہ, تو کھانا بھی ثواب, اندر گیا وہ بھی نور بن کر ابھرے گا, اجالا ہوگا, اور اللہ بھی خوش. تو یہ ہمارے آقا کے فرمان کے مطابق جیے, سنت پر عمل کرتے ہوئے جیے, تو زندگی بھی ہے, زینا بھی ہے, اور ایسا پاک جینا ہے. ہر لمحہ ہمارا پاک ہے. ہمارا دین بھی برکت والا, ہماری رات بھی برکت والے.
تو اللہ پاک ہماری ہر جو ہے عبادتوں پر رحم فرمائے، کرم فرمائے اور فضل فرمائے۔ تو گناہ گار ہیں ہم گناہوں کے لسٹ میں تو ہیں ہر بندہ، مگر کہ آپ اور میں توبہ کے لسٹ میں آئیں گے؟ ہمارا نام توبہ کے لسٹ میں آئے گا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، روز توبہ کرتے ہیں، روز توبہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ ایسا ہوگا؟ تو اللہ کی قسم اگر ایسا ہوگا 2 رکعت نماز پڑھیں گے توبہ کی نیت سے، ہماری خود کی توبہ، ہمارے گھر والوں کی توبہ، ہمارے رشتہ داروں کی توبہ، ہمارے ماں باپ کی توبہ، ہمارے پڑوسیوں کی توبہ، اگر ہو سکے تو سارے آقا کی امتیوں کی توبہ کیا ہم کریں گے؟ میرے بھائی، میرے بچے، میرے سننے والے مرید طالب، اور کوئی انجانا میرا بچہ یا بچی سنتی ہو تو اس سے کہوں گا، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ہم توبہ کریں؟ اب کتنا ظلم ہوگا اور کتنے ظلم کا ہم انتظار کریں گے؟ ہم پر کیا کیا نہیں ہوا، کیا کیا نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں ظالموں کے ظلم بھی ہو رہے ہیں، زلزلے بھی آ رہے ہیں، لوگ حضور کی اہل بیت کی توہین بھی کر رہے ہیں، قحط بھی پڑ رہے ہیں، اور نام قوم سے ایک دوسرے میں فساد بھی ہو رہے ہیں۔ کہاں ہمیں سکون ہے یار؟ کہاں سکون ہے؟ اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے، ہمارے راستے کو ہم چھوڑ کر چلے ہیں۔ وہی اگر ہم ہمارا اپنا راستہ اپنائیں تو وہی آج بھی وقار ہے، آج بھی وہ شان ہے، اللہ کا وعدہ ہے، حضور کی دعائیں ہیں، اولیاء اللہ کا کرم اور ان کا ساتھ ہے۔ دیکھیے تو صحیح، آئیے تو صحیح، عمل تو کریں، قسم سے آپ کی بھی میری بھی سب کی کامیابی ہو جائے گی۔ سمجھ جائیں، سنبھل جائیں، وقت ہے۔ ایک نیکی بھی بہت بڑا اثر رکھتی ہے، اور نیکیوں کا تاج درود و سلام ہے۔ آپ نے سنا ایک بزرگ کا قصہ، نماز کی حالت میں درود بھول گئے تو حضور نے اشارہ کیا، امام شافعی جیسے کا مرتبہ درود و سلام کی مقبولیت کے طور اور جنت کو سجایا گیا۔ اگر ہم بھی پڑھیں گے تو ہمیں بھی درود و سلام کا فیض ضرور ملے گا، اور ہمارا گھر اگر درود و سلام میں وابستہ ہوگا، ہمارے گھر میں درود و سلام کے وسیلے سے